سے چل کر بی جی خان کی سرزمین پر حضور کا عشق لیے، سرکار کی محبت، آقا دو جہاں سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاقان رسول کے سامنے حاضری کا موقع ملا۔ ناچیز حقیر فقیر کی نسبت اس علاقے سے ہے جہاں محدث دوران، مفسر قرآن علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جب پیرانے پیر و روشن ضمیر حضور قبلہ خانوادہ گیلانیہ کے عظیم چشم و چراغ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار پر انوار پر پہنچے تو بے ساختہ زبان سے نکلا، ملتان ماں بے جنت آلہ برابرس، آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ بھی کند۔ سبحان اللہ۔ سرزمین اولیاء کرام سے بندہ ناچیز آپ حضرات کے سامنے حاضری خدمت ہے۔ میرے دائیں بائیں انتہائی خوبصورت آواز انداز کے مالک نوجوان ثنا خان، میرے برادر مکرم چھوٹے بھائی جناب حافظ محمد ناطق قادری صاحب، اور انتہائی دل نشین آواز میں گفتگو کرتے ہیں، حضور کی نعت سناتے ہیں۔ محترم المقام جناب صوفی باصفا جناب حکیم احمد سید شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضور کے عشاقان جن کے ناموں سے میں واقف نہیں، رب کعبہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کافی دیر سے حضور کے ثنا خان سرکار کے عشاقان کو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، میں نے 100 یا 110 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ میرا مقصد، میری غرض و غایت یہ ہے کہ جہاں اللہ کا کلام، رسول اللہ کا فرمان پڑھا جائے، اگر مجھ سمیت کوئی ایک لفظ، کوئی ایک فکرہ ذہن کے دل و دماغ کے اندر اتر جائے تو شاید یہی ہمارے لیے نجات کا سامان بن جائے۔ لہذا فرمان رسول اور سنت نبویہ کی روشنی میں لمبا چوڑا واعظ کرنے کا میں قائل نہیں، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ چند گھڑیاں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بلا تمہید و تاخیر۔ مدینے کا شہر ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ والضحا کے چہرے والے، والسلام کے سہرے والے، مازام کے کدلے والے، علم نشرح کے سینے والے، حامیم کے کنڈل والے، طٰہٰ کے تاج والے، دونوں جہاں کی راج۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ رسمن جملے لگے تو بے شک نہ بولنا، اگر یہ حضور کا فرمان، سرکار کی شان لگے تو پھر اگر دل سے آواز آئے تو زبان سے کنجوسی نہ کرنا۔ سلامت رہیں۔ حضور والا مدینے کی مسجد ہے، نبیوں کے سردار احمد مختار، اللہ کے یار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار تشریف فرما ہے۔ فرمایا لوگوں میں نے اللہ کا دین مکمل کر دیا، رب العالمین کی
کی عطا کردہ نعمت میں نے تمام کر دی. میرے غلاموں اگر کسی نے کوئی سوال جواب کرنا ہو آؤ میں محمد موجود ہوں. اگر کسی نے کوئی لین دین کرنا ہو آؤ میں نبیوں کا سردار اللہ کا یار خود موجود ہوں. محفل 11ویں شریف محفل میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ میں آنے والوں ٹی جی خان کی سرزمین کے غیور نوجوانوں میرے قریشی برادران میں شکر گزار ہوں. برادر مکرم جناب بھائی یاسر قریشی صاحب بھائی جنید قریشی صاحب اور دیگر ان کے جتنے برادران ہیں جملہ ان کے جتنے احباب دوست ہیں رب کعبہ یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے بلا تمہید گفتگو شروع کی ہے تاکہ میرے سامعین کو زیادہ سما خراشی کرنے کی ضرورت نہ پڑے. حضور والا نبیوں کے سردار نے اعلان کیا لوگوں اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی لگائی وہ میں نے مکمل کر دی. اب میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں. کسی نے کوئی سوال جواب کسی کے ذہن میں ہو تو میں محمد موجود ہوں. اگر کوئی لین دین رہ گیا ہو تو آؤ میں محمد موجود ہوں. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اعلان تھا نبیوں کے سردار کا, یہ اعلان تھا اللہ کے یار کا, یہ اعلان تھا مازا کے کچلے والے کا, یہ اعلان تھا رحمت کائنات کا. فرمایا میں نے اللہ کا دین مکمل کر دیا, رب کی دی ہوئی نعمت تمام کر دی ہے. کوئی سوال جواب ہے کسی کے ذہن میں تو آؤ اس سے پوچھ سکتے ہو. کوئی لین دین ہے تو کر سکتے ہو. تو حضرات زیبکار پتہ یہ چلا سیرت رسول یہی بتا رہی ہے, عشق مصطفی کا تقاضا یہی ہے. دنیا کے اندر دنیا کے معاملات حل کر لو, قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. سبحان اللہ. میں اپنے یہاں دل و دماغ میں بیٹھا سوچ رہا تھا, صوفی صاحب قریشی صاحبان بیٹھے ہیں, میں نے کہا یہ جم غفیر سرد راتوں میں اپنا نرم و گوداز بستر چھوڑ کر حضور کا عشق لیے سرکار کی محبت میں ذکر رسول سماعت کرنے آئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, مجھ سے زیادہ تو ان کی شان نرالی. حضور والا دربار مصطفیٰ سے اعلان ہوا, ایک صحابی کھڑا ہو گیا, سر جھکائے ہوئے مجسمہ نیاز ہے سراپا صبا. سبحان اللہ. عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ نے اعلان کر دیا ہے تو میرا ایک چھوٹا سا بدلہ آپ کسی بھی, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ صحابی رسول ہے, نماز پڑھنے سے نمازی بن سکتے ہیں, حج کرنے سے حاجی بن سکتے ہیں, زکوٰۃ دینے سے ہم سخی بن سکتے ہیں, لیکن صحابی تو نہیں بن سکتے. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا ذکر کرتے تھے, نبی کی دید ہوتی. بارگاہ سرور کونین میں کھڑا ہوا اپنے لب کو جنبش دے کے عرض کرتا ہے آہستہ سے, یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی میں بات گوش گزار کر دوں. یا رسول اللہ ایک میں چھوٹا سا بدلہ لینا چاہتا ہوں. میرے ذہنوں میرے دل و دماغ کے اندر سوال آیا ہے, پیارے آقا میں نے پیش کیا ہے, حوالے کا انشاءاللہ ذمہ دار ہوں. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, میری گفتگو کا ایک ایک لفظ سماعت کرتے جائیں. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام کیسا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا سا آپ کے ذمہ بدلہ ہے. اللہ یہ بارگاہ سرور کونین سرکار کی بارگاہ, یہ کوئی عام بارگاہ نہیں جہاں فرشتے جبریل علیہ السلام دربان بن کے کھڑے ہوتے ہیں, دست بستہ دربان بن کے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں صحابی رسول تقاضا کر رہے ہیں یا رسول اللہ ایک بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو حضرات کی وقار آؤ ٹی جی خان کی سرزمین پر بیٹھنے والوں, خیور آقا کے دیوانوں, سیرت رسول کا تقاضا یہی ہے. سرکار کے امتی, سرکار کے کلمہ پڑھنے والے, آقا کے ایک ایک فرمان کی روشنی میں اپنی زندگی کے لمحات گزارے. آقا تو جہاں میں مدینہ المنورہ کی سرزمین پر بیٹھ کر
آج ہم نے اسلام کی ڈیفینیشن تبدیل کر دی. اسلام کو ہم نے عبادات تک محدود کر دیا. دین کو ہم نے مسجد کے دروازے تک محدود کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شعبان رضی اللہ تعالی راوی ہے آقا تو جہاں سرور کون مکہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ اللہ کی بارگاہ میں مولا میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو علم فائدہ نہ دے. بیٹا پڑھا لکھا بھی ہے باپ کے آگے باپ کی قدر و قیمت نہیں جانتا. کوئی شخص پڑھا لکھا بھی ہے اپنے سے پڑھے سفید بال رکھنے والوں کو حیا نہیں کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کی قسم وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کی قسم وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو, اس کا ہمسایہ اپنے ہمسائے کی شرارتوں سے تنگ رہتا ہو. اب سیرت مصطفی کا کبھی باب کھولے تو صحیح نا. حضور والا اصل میں شان مصطفیٰ تو یہی ہے کہ آقا دو جہاں کے کردار کو, سرکار کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے. اللہ کا دین 90% اخلاقیات میں ہے, 10% عبادات میں ہے. ہم نے 10% کو اپنا لیا, 90% کو بلا دیا. قصور کے بابے نے قلم اٹھایا نا, انہوں نے کہا حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو, ایک ہی کیتی جاندے ہو. میرے نقیب محفل صاحب ایوب سہروردی صاحب بڑا بہتر انداز میں یہ سنائیں گے. حضور والا میں جو آج ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں, پڑھے لکھے نوجوان کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں سلامت رکھے. حضرات وقار عشق مصطفی کا تقاضا یہی ہے کہ جو سرکار کا لنگر کھانے والا, سرکار کی عشق کا چراغ جلانے والا, سرکار کا کوئی امتی کھڑا ہے, مزہ تو تب ہے تاجر تجارت میں بیٹھے, آرتی آڑت میں بیٹھے, دکاندار دکان پہ بیٹھے, استاد اپنی مسجد پر بیٹھ کر سیرت مصطفی کے جلوے بکھیرتا ہوا نظر آئے. سیرت مصطفی کے جلوے بکھیرتا ہوا نظر آئے. ہم نے اسلام کو صرف مسجد تک محدود کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے بندہ محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا. سبحان اللہ. نبیوں کے سردار اللہ کے یار, آقا کا رتبہ کوئی عام رتبہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ حبیب اپنی مرضی سے بولتا نہیں جب تک کہ رب العالمین حکم فرماتا نہیں. بعد از خدا بشر کو تو ہوئی قصہ مختصر لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ. محبوب اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. وہ محبوب کائنات کہ قیامت کا دن ہوگا, حشر کا سما ہوگا, 1,24,000 انبیاء کرام کی زبان پر یہی جملہ ہوگا اذهبوا الى خیری, اذهبوا الى خیری. قیامت کے میدان میں حسنین کے نانا, حسنین کے نانا اپنے ہاتھ بلند کر کے آواز دیں گے آنا لہا, آنا لہا, آؤ میں تمہاری مدد کروں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, سیدی مرشدی, یا نبی, یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے. مزہ تو تب ہے کہ میں شرم سرکار کہتے وہ دیکھو میرا غلام آ رہا, وہ دیکھو میرا غلام آ رہا. حضور والا صحابی رسول تذکرہ کر رہا ہے. ڈیمانڈ ایوب سہروردی صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے حکم فرمایا ہے, دین مکمل ہو گیا, کسی میں کوئی قرض ہے, کوئی سوال جواب ہے تو پوچھ سکتے ہو. میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابی کیسا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ جنگ کا موقع تھا, آپ کے ہاتھ میں چابک تھا, یا رسول اللہ چھوٹا تھا, پیارے آقا وہ آپ نے لہرایا, میری پشت پر چپکی, میری پشت پر یا رسول اللہ وہ لگا تھا, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں.
نبیوں کے سردار احمد مختیار تشریف فرما ہے، دائیں بائیں حضور کے غلام تشریف فرما ہے، کہیں صدق و صفا کے پیکر صدیق اکبر، کہیں عادلین کے سردار عمر بن خطاب، کہیں شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان بن عفان۔ حضور والا ہم تو اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو قادریہ لنگر پہ پڑھنے والے ہیں۔ حضور والا میرا تو عقیدہ ہے ہم بجتن آقا کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں، سرکار کے یاروں کے در کے بھی نوکر ہیں۔ جب تک نماز میں درود نہ پڑھوں میری نماز مکمل نہیں ہوتی، جب تک صحابہ کرام کا عشق نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا، صحابہ کرام کی محبت نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ شہزادی کونین میں بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، ایک بڑھیا خاتون آئی کہنے لگی اے شہزادی کونین، اے دختر رسول بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام رکھا ہے حسین۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگر ہاتھ نکال سکتے ہیں آسانی سے ذرا نکال کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مولا یہ ہاتھ قیامت تک کسی غیر کا محتاج نہ ہو، ذرا ہاتھ نکال کے کہہ دیں۔ فرمایا بی بی نام حسین کیوں رکھا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ سین یہ نون حسین کے حرف 4 اس لیے کہ میرے ابا نبی کے یار۔ سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ نکال کے گئے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا بی بی آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام تو فاطمہ ہے، بابا جان نے محبت سے بطول رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بی بی وہ کیوں؟ فرمایا دیکھو بے تے واو لام بطول کے حرف 4 اس لیے کہ میرے ابا نبی کے یار۔ سبحان اللہ۔ کوشش کر لیں۔ کسی نے مولا کائنات حضرت مولا علی سے سوال کیا مولا علی آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام علی ہے، پاک نبی نے محبت سے حیدر رکھا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا دیکھو یہ دال ہے حیدر کے حرف 4 اس لیے کہ میرے آقا کا یار۔ سبحان اللہ۔ سوال کیا یا رسول اللہ آپ کا نام؟ فرمایا زمین پر محمد ہے، آسمان پر احمد ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا میم ہے میم دال، محمد کے حرف 4 الف ہے میم دال، احمد کے حرف 4۔ اب درانے کی آواز کو اپنے دماغ کے اندر اپنے دل و دماغ میں جگہ دو، ایک نعرہ حیدری لگانے والوں 4 کا نعرہ لگاؤ، اس لیے کہ حسین کے حرف 4، حسین کے حرف 4، بطول کے حرف 4، حیدر کے حرف 4، قرآن کے حرف 4، محمد کے حرف 4، احمد کے حرف 4، اللہ کے حرف 4۔ جنہوں نے مانا ان 4 کو انہیں کا بیڑا پار۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ اچھا یار۔ سبحان اللہ۔ میں صرف نوجوانوں کو ذوق دلانے کی خاطر پڑھ رہا ہوں۔ حضور والا قبلہ والا حضرت طارق کو دعا کے لیے قبلہ دربار مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ کا ملازم رکھ لینا اپنے مالک سے حق مانگ سکتا ہے۔ اور حاضرہ میں حضور والا آؤ سنت رسول یہ ہے، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کوئی فوقیت کوئی برتری حاصل نہیں۔ علامہ اقبال درویش لاہور نے قلم اٹھایا، فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے بندہ محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضور یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ آؤ اپنے گھر کے اندر اسلام ہو، ماں باپ کے درمیان جب گفتگو ہو تو وہاں اسلام ہو، وہاں حضور کا عشق ہو، جب دوستوں کی باہمی گفتگو ہو وہاں عشق رسول کے جلوے ہو، جب دکاندار دکانداری کرے وہاں عشق مصطفی کی جھلک نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ وہاں عشق مصطفی کی جھلک نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ جس دور پہ تھی دنیا ناسا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ تھی دنیا ناسا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا۔ سبحان اللہ۔ درویش لاہوری نے قلم اٹھایا، فرمایا دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، والا ذرا توجہ کرنا، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر نگاہ میں کوئی گناہ۔
سبحان اللہ. نگاہ میں کوئی گناہگار نہ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات زیادہ آپ کو زحمت نہیں کروانی. دربار مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک بدلہ لینا چاہتا ہوں. فرماتا یا صحابی. ایک صحابی غلام قریب آیا. صدق و صفا کے پیکر صدیق اکبر صحابی رسول کے پاس پہنچے. صحابی رسول رسول اللہ کا خادم رسول اللہ کا غلام اس ہستی سے بدلہ لے گا جس کی نجات سے جس کی شفاعت سے ہمیں دونوں جہان میں نجات ملنی. جس نے قبر میں آ کے دیدار کرانا ہے جس نے میدان محشر میں چھڑوانا ہے اس ہستی سے بدلہ لے گا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اگر بدلہ لینا ہی چاہتا ہے آج صدیق اکبر کی کمر حاضر ہے. ایک چابک لگا تھا تو کئی چابک لگا لے لیکن نبی یہ دو جہاں سرور کون مکان سے بدلہ نہ لے. حکیم صاحب قریشی برادران سیرت رسول کے ذرا جلوے دیکھیے گا. حضرت عمر بن خطاب وہ عمر جس کے ہیبت سے جس کے نام سے کسر و کسرا کہاں بجاتے تھے وہ عمر بن خطاب جس راستے سے گزرتے وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا. آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے. آقا کا کیا مقام ہے. سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کا کیا مقام ہے. محمد کمال ہے کمال کرتے ہیں. آقا کے چھوٹے چھوٹے کام تو محمد کے بلال کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب آئے, عثمان بن عفان آئے, مولا کائنات حضرت علی آئے. کہنے لگے ہم بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں. کہنے لگے نہیں بدلہ لوں گا تو نبیوں کے سردار سے لوں گا. آقا تو جہاں سرور کون مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو یہ بتا دیا مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کے لیڈر وہ ہیں. مسلمانوں پر حکمرانی کرنے کا حق اسے ہے جو مصلی پر کھڑا ہو تو نمازی ہو, میدان میں چلا جائے تو غازی ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کسی کا کوئی آئیڈیل ہے کسی کا کوئی آئیڈیل ہے. آؤ اپنا آئیڈیل نبی تو جہاں سرور کون مکان کو بناؤ. اپنا آئیڈیل سرکار کے صحابہ کرام کو. مزہ میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جس کو دیکھ کے شرمائے یہود. مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں نمازی بن نہ سکا. اللہ اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ مؤسس تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آئیے حضرات والا عدل کی مثال قائم کر دی. حضور نے فرمایا آئین سلمان میرا سلمان کہاں ہے. لبیک یا رسول اللہ. پیارے آقا حاضر ہو. فرمایا جاؤ وہ چابک میری پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عادلہ کونین کی شہزادی ملکہ فردوس بنی حسنین کریمین کی اماں سبحان اللہ. جن کے نام کا واسطہ دے کے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دعا مانگتے ہیں. الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ورکبول منو دست دامان آلے. سبحان اللہ. جاؤ میری شہزادی کے گھر وہ چابک پڑا ہے وہ چابک لے آؤ. حضرت سلمان فارسی چل پڑے. در زہرا پر پہنچے. دروازے پر دستک دی. مندق الباب تعارف کرایا. پر میں سلمان آیا ہوں. سرکار نے چابک منگوایا ہے. آقا کی عادت مبارک تھی کہیں سفر پہ جاتے جنگ پہ جاتے وہ چابک ساتھ لے کر جاتے. شہزادی کونین پردے کی عورت سے پوچھتی ہیں چچا سلمان بابا جان کی طبیعت ناساز تھی کیا اچانک جنگ پہ جانا ہے یا سفر پہ جانا ہے. فرمایا نہ جنگ پہ جانا ہے نہ سفر پہ جانا ہے بس نبیوں کے سردار احمد اختیار والضحا کے چہرے والے والسلام کے زہرے والے مازان کے کلے والے علم نشرح کے سینے والے حامیم کے کنڈل والے. حضور والا یہ عشق ہے یہ محبت کی باتیں ہر کسی کو برداشت نہیں ہوتی. میرے عارفوں کی شہنشاہ نے قلم اٹھایا. میں صرف ذوق بڑھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں ذرا ہاتھ نکال کے کہنا سبحان اللہ. سلطان العارفین فرماتے ہیں قبلہ حکیم صاحب قریشی برادران